الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا ذكر الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون من الذین ان لوگوں میں سے نہ بنو فرقو جنہوں نے جدا کر دیا دینہم اپنے دین کو وکانو اور بن گئے شیعا گروہ کل حزب ہر گروہ بما لدیہم جو ان کے پاس ہے فرحون خوش بیٹھا ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ جب پہنچتی ہے انسانوں کو ضرٌ تکلیفیں دعوا ربہم پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں منیبین الیہ اس کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں ثم اذا اذاقہم جب اللہ ان کو چکا دیتا ہے منہ رحمتاً خوشی اذا فریق منہم اچانک ایک گروہ ان میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگتا ہے لیکفروا انکار کر دیتا ہے بما آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا فتمتعوا پس فائدے اٹھاؤ فسوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ان پر کوئی دلیل نازل ہوئی فہو یتکلم پس وہ بولتی ہے بما کانوا بہ یشرکون جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ جب ہم چکھاتے ہیں انسانوں کو رحمتاً خوشی فرحوا بہا یہ خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی ہے ان کو تکلیفیں بما قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں سے کی ہوئی عمل کی وجہ سے اذا ہم یقنطون اچانک وہ مایوس ہوتے ہیں اولم یرو کیا دیکھتے نہیں ان اللہ یبسط الرزق اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور تنگ بھی کرتا ہے ان فی ذلک لآیات اس میں بڑی نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمانداروں کے لیے فآتے پس دے دو ذل قربا رشتہ داروں کو حقہ ان کا حق والمسکین اور مسکینوں کو بھی وابن السبیل اور مسافروں کو بھی ذالک خیر یہ بہتری ہے للذین ان لوگوں کے لیے یریدون جو چاہتے ہیں وجہ اللہ اللہ راضی ہو جائے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی کامیاب ہیں وَمَا آتَيْتُمْ اور جو تم نے دیا مِن رِبًا سود کے لیے لِيَرْبُوَ کہ بڑھ جائے فی اموال الناس لوگوں کا مال فلا یربو نہیں بڑھ سکتا عند اللہ اللہ کے ہاں وما آتیتم جو تم دو من زکاة زکاة کا مال تریدون وجہ اللہ ارادہ کرو اللہ راضی ہو فاولئک هم المضعفون یہی ڈبل بنے گا اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلقکم تمہیں پیدا کیا ثم رزقکم پھر تمہیں روزی دی ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دیتا ہے ثم یحییکم پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا حل من شرکائکم کیا تمہاری شریکوں میں سے من یفعلو کوئی ایسا کر سکتا ہے من ذالکم اس طرح من شیئن کچھ بھی ہو سبحانہ اللہ شریکوں سے پاک ہے
وتعالی اور اونچی ذات ہے عما یشرکون ان اعمال سے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ کل کی درس میں اللہ رب ذوالجلال نے بندے کو کتنی اچھی مثال دی کہ دیکھو ایک مزدور ہے اور مزدور مالک کے ساتھ کام کرتا ہے۔ مالک کہتا ہے میں اس کو تنخواہ دوں، میرا اس نے کام کیا ہے۔ مزدور کے پاس پیسے نہیں، مالک کے پاس کام کرنے کی ہمت نہیں، یہ مزدوری کرتا ہے، مالک اس کو پیسے دیتا ہے، کام دونوں کا بن جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ذرا سوچو، یہ مالک ساری جائیداد میں مزدور کو شریک کر دے، مزدور مالک بن جائے، مالک مزدور بن جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ مزدور اب کون سا تھا۔ تو جیسے مزدور کو مالک اپنے مال میں، جائیداد میں، دکان میں پورا حصہ نہیں دیتا، شریک نہیں کرتا، تو جب مزدور مالک کے ساتھ شریک نہیں تو مخلوق اللہ کے ساتھ کہاں شریک ہو سکتی ہے؟ اتنا تو سوچو، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کریم نے پھر آخر میں کیا فرمایا کل کی درس میں؟ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر آگے کیا کہا؟ واتقوہ، اللہ ہی سے ڈرو۔ پھر کیا کہا؟ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پھر کہا ولا تکونوا من المشرکین، مشرک لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کون ہیں مشرک لوگ؟ آج کی درس میں سنو۔ من الذین، وہ لوگ ہیں، فرقوا، جنہوں نے جدا کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور گروہ بن گئے، جنہوں نے اپنے دین کو کیا کیا جی؟ جدا کیا۔ جب جدا کیا تو گروہ بن گئے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے چلا ہے لا الہ الا اللہ، اور الحمدللہ قیامت کی صبح تک مسلمان ہونے کے لیے یہی ضروری ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت تھا تو آدم صفی اللہ ساتھ تھے، پھر جب ہمارے نبی کا تذکرہ آیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ بن گیا، یہی کلمہ ہے۔ اب جو کلمے سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اس کو کہتے ہیں فرقہ بازی۔ کلمے کے اندر فرقے نہیں ہوتے، کلمے سے ہٹ کے زندگی گزارے گا وہ فرقہ ہے۔ دیکھو، من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا، جنہوں نے جدا کیا، دینہم، اپنے دین کو۔ دین تو اللہ نے بنا کے دیا ہے، اب یہ اپنے دین کو جدا کر رہا ہے۔ میں نے کل بھی کہا نا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی بنائے، عیسائی بنائے، مجوسی بنائے، پھر ان کا ماحول ہوتا ہے۔ اچھا ماحول دو تو انشاءاللہ اچھی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا، جنہوں نے جدا کیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور گروہ بن گئے۔ شیعہ کا معنی شیعہ نہیں، شیعہ کا معنی گروہ ہے۔ شیعوں کو بھی شیعہ اس لیے کہتے ہیں نا، وہ ایک علیحدہ گروہ ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ۔ جدا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان یہاں سے دیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اشہد ان علی امیر المؤمنین، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے آتا ہے اس لیے نہیں کہ اسلام میں ہے نہیں۔ لا الہ الا اللہ پہ ہماری اذان بند ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ۔ تو اذان جدا ہے کہ نہیں؟ کلمہ جدا ہے کہ نہیں؟ اس لیے دنیا میں مشہور ہو گیا شیعہ۔ تو قرآن کہتے ہیں کانوا شیعا، گروہ نہ بنا کرو۔ ہم گروہ نہیں، مولانا ترجمی صاحب کی بڑی بہترین بیان ایک تقریر ہے، کہتے ہیں یہ ہماری جو تبلیغ والے ہیں یہ کوئی خاص گروہ نہیں، کوئی خاص تنظیم نہیں، کوئی خاص قسم کی بات نہیں، بلکہ یہ وہی بات کر رہی ہے جو اللہ کے قرآن اور حدیث میں ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں چھا رہی ہے۔ کوئی خاص تنظیم نہیں کسی کے پیسوں سے چلے، کوئی خاص محنت نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے چلے، بس وہی کام ہے جو محمد الرسول اللہ سے چلا ہے، قیامت کی صبح تک چلے گا، اس کی محنت کر رہے ہیں بس۔ تو دین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا۔ اب اس کو جنہوں نے بدل دیا، کسی نے کہا جی ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، آج کے دور میں وہ یہودی ہیں، اس نے یہودیت کو پسند کر لیا، بس وہ ہمارے نہیں، وہ فرقہ ہو گیا، اس فرقے سے بچنا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، بس اب بھی ہیں سوانوں پہ ہیں، آئیں گے، انہی کا کلمہ پڑھا ہے انہی کا کلمہ پڑھیں گے، بس ہم اور کسی نبی کو نہیں مانتے، یہ عیسائی ہیں، ان سے بھی بچ کے رہو، یہ بھی گروہ ہے۔ سچا اور صحیح مسلمانوں کی کامیاب ترین گروہ اور جماعت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، اس کی محنتیں ہوں بس۔ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ گروہ بن گئی، تم ایسا نہ بننا۔ کیوں؟ کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، اپنی موجودہ چیز پر جو ان کے پاس ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی قانون ہے، کوئی دلیل ہے، فرحون، خوش بیٹھے ہیں۔ ہندوؤں سے پوچھو نا کہ کلمہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہندو کہتے ہیں گائے کو بھی سجدہ کریں گے، اس کو بھی سچ سمجھیں گے، گائے کا پیشاب پئیں گے، اس کو زمزم سمجھیں گے، اور جو کچھ مرد عورتوں کو پوچھتے ہیں، عورتیں مردوں کو پوچھتے ہیں، اس کو وہ سچ سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں۔ کون سمجھا ان کو؟ اپنی جگہ وہ بھی خوش ہیں۔ ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا گائے کا پیشاب پی رہے تھے،
اور اس وقت ہم نے کہا شکر الحمدللہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. ہم پیشاب کو پیشاب سمجھتے ہیں، پانی کو پانی سمجھتے ہیں. ہندوؤں کے اندر تویز ہی نہیں. مزاروں پہ پھرو گے، دائیں بائیں پھرو گے، نہ گندوں کا پتہ چلے گا، نہ صفائی لوگوں صاف ستھرے لوگوں کا پتہ چلے گا. مکس رہو گے تو پھر ماحول خراب ہوگا. اچھے ماحولوں میں رہو گے تو آپ کو انشاءاللہ دین کی قدر آئے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی محنتیں کی ہیں. مکی کی نمازیں اس لیے نہیں چھوڑیں کہ دین کوئی سستا تھا. 1,00,000 نماز کا ثواب ہے ایک. اور وہ مکے سے چلے ہجرت کی اور مدینے پہنچ آئے. ربا اپنے پیدائشی ملک میں بھی ظالم نہیں چھوڑتے. مشرک ہوتا ہے، گندہ ہوتا ہے. گندے سے ہمیشہ بچ کے رہنا ہے. من الذین، ان لوگوں میں سے فرقو جنہوں نے جدا کیا دینہم اپنے دین کو، وکانو شیعا گروہ بن گئے. کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش بیٹھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب کتنے گروہ بنیں گے؟ فرمایا یہ گروہ جو کلمے کے منکر ہیں وہ گروہ ہے. یہ گروہ 73 بن جائیں گے. ایک کو میں نے کہا یہودی، ایک کو میں نے کہا عیسائی، ایک کو میں نے کہا ہندو، ایک کو میں نے کہا شیعہ، ایک کو میں نے کہا قادیانی. 5 تو آپ کو گن کے بتا دیے. 73 گروہ بنیں گے. اللہ کے نبی 73 کے 73 انسان ہوں گے. جنت میں سب تو نہیں جا سکتے، کون جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. 72 ناکام ہے. 72 میں سے کبھی ابھی ایک جماعت میں 3 ہی گنو نا. 3 ادھر کر لو، 3 ادھر کر لو، 3 ادھر کر لو، 72 ضربی 3 لگا دو، کتنے بنتے ہیں؟ تو سب کی نہیں سننا انشاءاللہ. یہ نہیں کہنا سارے لوگ اچھے ہیں، سارے کبھی اچھے نہیں ہوتے. یہ گنے ہوئے لوگ، چند گنے ہوئے چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں. سارے لوگ جس طرح نمازی نہیں بنتے، نمازی بھی کچھ ہوتے ہیں. سارے لوگوں کی نمازیں قبول بھی نہیں ہوتی، قبول بھی کسی کسی کی ہوتی ہیں. سارے لوگوں کی اللہ نے جنت بھی نہیں بنائی، اللہ نے جہنم بھی مقابلے میں رکھی ہے. سب جنتی بھی نہیں ہے. تو سب کی نہیں سننا ان کی ہے جو جنت والے لوگ ہیں. اور جنت والے لوگ کون ہیں؟ نبی نے فرما دیا نا، جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. بس اب تو قرآن ہے، ترجمے کے ساتھ سمجھ لو، کوئی پریشانی نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیثیں فضائل اعمال کی صورت میں آ چکی ہیں، اور مسجد میں پڑھی ہیں. ان حدیثوں کو یاد کر لو، بھئی یہی کامیابی. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جب پہنچتی ہے انسان کو ضرر تکلیف، دعوا ربهم، پھر رب کو پکارتا ہے. محلے میں غور کرو، پریشانی جب آتی ہے نا تو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. جب پریشانیاں نہیں آتی پھر نمازی میں بھول جاتی ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جب پہنچتی ہے انسانوں کو ضرر تکلیف، دعوا ربهم، پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں. منیبین، رجوع کرتے ہیں، الیہ، اسی اللہ کی طرف. یہ تو اچھی بات ہے، تکلیف آئی تو اللہ کو پکارو. لیکن اگلی بات، ثم اذا اذاقهم، جب اللہ ان کو چکاتا ہے، منہ، اس تکلیف کو ہٹا کر، رحمتاً، خوشی، بیماری سے صحت آ گئی. تو قرآن کہتا ہے اذا فریق منہم، اچانک ایک گروہ، منہم، انہی لوگوں میں سے، بربہم، اپنے رب کو، یشرکون، شرک کے ساتھ یاد کرتا ہے. پھر اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں. دکاندار کہتا ہے وہ جی دکان نہیں چل رہی تھی، لیکن جب میں نے محنت کی اور گاہک کے ساتھ اچھی زبان استعمال کی اور ادھر سے مال لایا ادھر سے لایا، میرا کاروبار چل گیا. اب اللہ بھول گیا اس کو. اور بیمار کہتا ہے جی ایسے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، اچھی دوائی، میں نے پیسے کو نہیں دیکھا جی، بس میں نے اچھا علاج کیا، میں ٹھیک ہو گیا. طالب علم کہتا ہے میں نے محنت کی تو پاس ہو گیا. اب اللہ بھول گیا اسے. پہلے کون یاد تھا جی؟ اللہ یاد تھا. کہتے ہیں نا جب پاس ہو جاتا تھا، کس نے جی کیسے پاس ہوا؟ کہا یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اور جب فیل ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے جی بس اللہ کا فیصلہ ہے. جب فیل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے. تو پاس ہو گیا تو تب بھی فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ. ہار جیت دونوں اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کریم نے گلہ کیا، جب تکلیف آتی ہے تو یہ مجھے پکارتے ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو پھر شرک کرتے ہیں. شرک نہ کرو. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے کہا جب کشتی کے اندر بیٹھ کر غوطے لگنے کا وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، ہوا مخالف ہو جاتی ہے، اس وقت میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ میری مدد کر دیتا ہے. تو جب اتنی مشکل میں اللہ کو پکاروں تو کشتی کے باہر حالات آئیں گے تب بھی اللہ کو پکاروں گا. اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا کر دی. اس کے والد کو نہیں دی، ابو جہل کو نہیں دی. کیوں؟ وہ کہتا تھا غیر سے ہوتا ہے، انسان سے ہوتا ہے، مخلوق سے ہوتا ہے. اللہ سے نہیں سمجھتا تھا، اللہ سے نہیں سمجھتا تھا. مسلمان تو کہتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا. اس لیے اللہ ان کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں. لیکفروا، انکار کر دیتے ہیں، بما آتیناہم، جو ہم ان کو نعمتیں دیتے ہیں. بولو نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ مال دینے والا کون ہے؟ فتمتعوا، فائدے اٹھا لو، 2-4 سال زندگی گزار لو، 2 منٹ کی زندگی گزار لو. فسوف تعلمون، جان لو گے. قبر میں پہنچ کے پتہ چلے گا، پلسرات پہ پتہ چلے گا، حشر کے میدان میں پتہ چلے گا. اسلام کتنی بڑی دولت ہے، توحید کتنی بڑی چیز ہے.
ام انزلنا علیہم، کیا نازل کیا ہم نے ان پر سلطانن کوئی دلیل، کوئی ان کے پاس دلیل ہے، فہو یتکلم، وہ دلیل بات کرتی ہے ان کے ساتھ، بما کانوا یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے کے پاس بولو کوئی دلیل نہیں ہے انشاءاللہ، اس کے پاس ہو کوئی دلیل نہیں، دلیل مسلمان کے پاس ہے، کہتا ہے جی لا الہ، اور تو چھوڑو شروع میں ہے لا، لا سب کو کاٹ دو، نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے، الا اللہ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ، پھر اللہ نے آیت بیان کی، جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمتاً خوشی، فرحوا بها، وہ خوش ہوتا ہے، آکڑنے شروع کر دیتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، جب ان کو پہنچتی ہے سیئۃ مصیبت، اللہ یا اللہ مصیبت کیوں آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے عمل جو ہوئے، انسان کے ہاتھوں سے، زبان سے، چال چلن سے جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں، یہی اعمال اوپر جاتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے الٹے اعمال کی وجہ سے جب ان کو مصیبت میں ڈال دیتا ہوں، بیمار کر دیتا ہوں، مال لے لیتا ہوں اور آزمائش میں ڈال دیتا ہوں، اذا ہم یقنطون، اچانک پھر وہ مایوس ہوتے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کل خوشی دی تھی تو کس نے دی، اللہ نے، آج غم پریشانی آ گیا، کڑوی بات آ گئی تو خیر کیا کر لیں، برداشت کر لیں اور اللہ کے لیے صبر کر لیں۔ مسلمان شکر کرتا ہے تو تب بھی اللہ ثواب دیتا ہے، مسلمان صبر کرتا ہے تب بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیٹ سے پتھر باندھے، کسی نے کہا اللہ سے دعا کر لو اللہ بہت کچھ دے دے، کہا کل کھایا تھا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، عبادت بن گئی، آج پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہیں، صبر کر لیتا ہوں میری امت کو دونوں چیزوں پہ اللہ ثواب عطا فرما دے۔ تو اس کو کہتے ہیں اذا ہم یقنطون، خوشی آتی ہے تو آکڑتے ہیں، اکڑنا نہیں چاہیے، ہمارا کمال تو ہے ہی نہیں بھائی، خوشی آئی گاڑی مل گئی تو میں گاڑی پہ آکڑوں، حسن مل گیا تو حسن پہ کیوں آکڑوں، علم اللہ نے دے دیا تو میں کیوں آکڑوں، فرحوا بہا، شکر ادا کرنا چاہیے، آکڑنا نہیں چاہیے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیکم، انسان کے اعمال سے، اذا ہم یقنطون، اچانک مایوس ہوتے ہیں، قرآن کے اور آیت میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا یوسف کو تلاش کرو، ابو 20 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں یوسف کو تلاش کرو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا آنکھیں میری بھی سفید ہو چکی ہیں رو رو کر، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا ییأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، وہ بے دین ہوتا ہے، دیندار آدمی ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، جب ایسی امید رکھو گے تو یوسف تمہیں مل جائے گا۔ جب تلاش کی نا تو پھر وہی یوسف علیہ السلام اپنا کرتا پکڑا لیتے ہیں کہ یہ جا کے ابو کو دے دو، وہ کرتا مصر سے چلتے 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 شام کے علاقے میں پہنچتا ہے، کنعان کے شہر میں پہنچتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، روشنی بھی میرا اللہ دے دیتا ہے، یوسف کو بھی میرا اللہ دے دیتا ہے۔ کپڑے میں روشنی ہے کہ اللہ کے پاس روشنی ہے، اللہ کے پاس، یوسف کے پاس روشنی ہے کہ یوسف کے رب کے پاس روشنی ہے، یوسف کا ہاں ہاں، جب دنیا کی چیزوں میں چیز ہوتی تو یعقوب علیہ السلام 20 سال رو رو کے بلکہ 40 سال تک رو رو کے اپنی آنکھیں سفید نہ کرتے۔ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کس کے اختیار میں ہے، پڑوس میں کنواں ہے اور کنویں میں چھپی ہوئی ہیں حضرت یوسف، ابو کو پتہ ہی نہیں، سارا شہر امام سمجھ کے خدمت کر کے تلاش کرتے ہیں، بچہ گم ہو گیا امام صاحب کا، بچہ گم ہو گیا امام صاحب کا، تلاش کرتے 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 تھک جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا صبر کر لو بس، اتنے مضبوط جماعت نوجوان 11 بیٹے دوڑ رہے ہیں تلاش کرنے کے لیے، خود بتاتے نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور ابو کو پتہ نہیں، غیب کون جانتا ہے جی، کنعان کے کنویں میں پڑے ہیں یوسف، کوئی پتہ نہیں۔ مصر کے بازار سے جب کرتا نکلتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو تھی کہ نہیں تھی، پھر خوشبو ہے زندگی کی، اللہ نے دے دی، جب اللہ دینا چاہتا ہے تو بجلی کی مثال ہے، آ جائے تو روشنی ہے، چلی جائے تو اندھیرا ہے، نبیوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کرنٹ دے دے تو روشنی ہوتی ہے، نہ دے تو کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ تعلق ہے۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ یبسط الرزق، روزی کشادہ کرنے والا بھی اللہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرنے والا بھی اللہ، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے ایمانداروں کے لیے، بہت بڑا مالدار تھا، ہم نے تو پیسے دیکھے نہیں نا، وہ پیسوں کو تلائی بنا کے اس پہ سو جایا کرتا تھا، کھانا کھا رہے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو یہ عورت جا کے دیکھتی ہے تو کہا کوئی فقیر ہے کچھ مانگ رہے ہیں، کہا ٹھہرو، باہر جا کے اس کو لاتوں پر مکوں پر کس قسم کی تشدد گالیوں کے ساتھ اس کو واپس کیا مسافر کو، اور مسافر جاتے ہوئے کہتا ہے ربا پیسہ تو نے اس مالدار کو دیا لیکن دل نہیں دیا، وہ تو چلا گیا بد دعا دے کر، اللہ کا کرنا دیکھو، پھر دن بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے،
وہی امیر آدمی جو تلائی بنا کے سویا کرتا تھا پیسوں پر، اتنا بڑا مالدار کہ اس کے جیسا مالدار اس علاقے میں کوئی نہیں تھا، ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگا 2 روٹیاں میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں، تو اپنا کوئی بندوبست کر لے۔ کتنی سخت بات ہے، 2 روٹیاں میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں، اتنا غریب ہو چکا ہوں، ایک بیوی۔ اس بیوی نے کہا بس میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، بس میں سوالی بن کے زندگی گزارتا ہوں، تو بھی بندوبست کر لے۔ اس نے تو بہت بڑے پیسے دیکھے ہوئے تھے، اس نے کہا پھر تجھ سے بڑا مالدار اپنی زندگی کے لیے نکاح کے لیے قبول کروں گی، ایسے غریبوں کے ساتھ تو میں نکاح بھی نہیں کرتی ہوں، خدا کا کرنا نکاح اس کا کسی مالدار کے ساتھ ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے پھر کھانا کھا رہے ہیں، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، یہ عورت پھر جاتی ہے، دروازہ کھولا تو اس کو خاوند نظر آ گیا اپنا۔ جب خاوند نظر آیا تو پاؤں کے نیچے سے کہتے ہیں نا زمین نکل گئی، ہائے کہا تو اندر سے خاوند نے کہا کیا کسی نے کچھ کہا نہیں، میں مجمع میں ڈال کے کوئی چیز دے رکھی تھی تو چہرہ دیکھا تو یہ تو میرا پرانا خاوند ہے، جو خاوند اتنا بڑا مالدار تھا اور آج روٹی مانگتے مانگتے ہمارے دروازے میں فقیر محتاج بن کے آ چکا ہے۔ اس جو اندر بیٹھا ہوا خاوند تھا نا، اس نے کہا مجھے بھی ذرا غور سے دیکھو، میں کون ہوں؟ میں وہی شخص ہوں، اس نے لاتوں سے مکوں سے مجھے مارا تھا، اللہ نے اس پہ وہ زوال لایا کہ اس کی بیوی کو بھی اللہ نے مجھے دے دی۔ قرآن کی آیت ہے تلک الایام نداولھا۔ اتنا بڑا مشہور عالم اس واقعے کو لکھتا ہے نا، بشتی زیور کا عالم ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو لکھتے ہیں تلک الایام نداولھا، بتاؤ کشادہ کرنے والا رزق کون ہے؟ پھر تنگ کر کے بیوی کو بھی گھر سے نکال دینے والا کون ہے؟ عزت کس کے اختیار میں ہے؟ ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ اسی کو قرآن کہتا ہے یبسط الرزق، کشادہ کرنے والا بھی اللہ ہے، ویقدر، تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کشادہ اللہ تب کرتا ہے جب اللہ کا حق ادا کیا جائے، مال کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، تنگ اللہ تب کرتا ہے قارون بن کے بیٹھ جائے۔ فآت ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو حق دو، کبھی بھی مال ختم نہیں ہوگا، والمسکین، مسکینوں کو حق دو، کبھی بھی مال کم نہیں ہوگا، وابن السبیل، مسافروں کو حق دو، کبھی بھی مال کم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ذالک خیر، یہ خیر کے مقامات ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون، جن کا ارادہ ہے، وجہ اللہ، اللہ راضی ہو جائے۔ مال دو گے تو کیوں دو گے جی؟ اللہ راضی ہو جائے، کیوں دیا؟ جو اللہ نے ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگ ہیں، انہوں نے مال کا حق ادا کیا، یہ کامیاب ہیں۔ آگے جی، وَمَا آتَيْتُمْ، اور جو تم دیتے ہو مال، کیا لفظ ہے؟ من ربن، کہ سود ہو جائے، بڑھ جائے مال، لیربوا، تاکہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں۔ جو کسی کو دیتے ہو، ایک مہینے کے لیے لے لو 10,000 روپے، مجھے 12,000 واپس کرنا، اس نیت سے تم کسی کو مال دیتے ہو، پیسہ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، میں خالق کائنات عرض کرتا ہوں فلا یربو، کبھی نہیں بڑھے گا۔ آدمی کہتا ہے مال زیادہ ہو جائے، انجام اللہ ایسا، بیماریاں اللہ سے لگا دیتا ہے، گھر میں پریشانیاں اتنی ڈال دیتا ہے اللہ، ادھر سے زیادہ آتا ہے ادھر سے کم ہوتا جا رہا ہے، کبھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ وما آتیتم، جو تم دو گے سود کے لیے، لیربوا، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، مالوں میں اضافہ ہو جائے، فلا یربو عند اللہ، کبھی بھی وہ نہیں بڑھے گا اللہ کی نظر میں۔ وما آتیتم من زکات، جب تم زکات دو گے، تریدون وجہ اللہ، ارادہ کرو گے اللہ راضی ہو جائے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، ہم المضعفون، ان کا مال ڈبل ہوگا۔ سود والے کے لیے کیا کہا؟ ڈبل نہیں ہو سکتا، تیری نیت پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور زکوٰۃ دینے والے کو کہا بس تو نیت اچھی کر دے، اللہ بدلہ دے گا، اللہ اس مال کو بڑھائے گا، ایک کے ساتھ اللہ 10 اور لگائے گا، 11 مل جائیں گے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا تو تمہارے مال کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہاری ضرورتوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر جس نے تمہیں روزی بھی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت بھی دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کب زندہ کرے گا جی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قبروں ہی میں زندہ ہوتے ہیں، تم وہ تو نہیں ہو نا، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ زندگی پھر کہاں ہوگی؟ یا میں اس وقت زندہ ہوں، مجھے آپ قبر میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ میں زندہ ہوں، میرا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، میں زندہ ہوں، اور میری روح نکل گئی تو پھر قبر میں ہم کیوں رکھتے ہیں؟ وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے۔ ثم یمیتکم، قرآن کہتا ہے، پھر ثم یحییکم، پھر کب زندہ کرے گا اللہ؟ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، پھر اللہ نے وہ مسئلہ چھیڑ دیا، میں کیا ہر آیت میں آ رہا ہے، حل من شرکائکم، بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے کچھ بھی کر دے، پیدا کر کے مکھی دکھائے، ایک مکھی بنا لے، کوئی شے نہیں بنا سکتے، چلو مچھر بنا لے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، من یفعل، جو بھی کر لے، من ذالکم من شیء، ان چیزوں میں سے کچھ بھی ہو،
جب تمہارے شریکوں میں سے کوئی خالق نہیں، رازق نہیں، موت زندگی کا مالک نہیں، تو پھر عبادت ان کی نہ کرو، عبادت اس ذات کی کرو جو موت کا بھی مالک، زندگی کا بھی مالک، خالق بھی ہے، رازق بھی ساتھ ہے۔ سبحانہ، اللہ شریکوں سے پاک، و تعالی، اور اللہ اونچی ذات ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، تعالی اعلیٰ اونچی ذات، عما یشرکون، اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، الحمدللہ۔ اللہ میرے بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما، اللہ قرآن کا ترجمہ پڑھایا قبول فرما، نجات کے ذرائع پیدا فرما، بخشش کے ذرائع پیدا فرما، گناہ گار ہیں، نالائق ہیں، رب تجھ جیسے کریم کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، اپنے کرم کے صدقے ہمیں معاف فرما، اپنے کرم کے صدقے ہمیں معاف فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، مصائب کو دور فرما، بیماریوں کو ختم فرما، عزت کے فیصلے فرما، ذلت سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قرآن سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرما، صلی اللہ علی النبی الامی۔ حمزہ کو تو سبسکرائبر نہیں بڑھایا کہ حمزہ مگر تو چپ کر رہا ہے کیا چیز ہے سبسکرائبر زیادہ نہیں ہوئے سبسکرائبر اپنا کھانا کا بھی سب کر رہے ہیں جا کے پورا کر رہا ہاں میں پیجنگ نہیں ہوتا کرنا کرانے نہ ہوتا ہے نا ہاں نا پیج نہیں دیے جی میں کارڈ ورک بھیجنا کیونکہ اس میں لمبی زیادہ نہیں ہے نا 1900